ذرائع ابلاغ میں ان سیاستدانوں کو انتخابی مہم کے دوران راک سٹار کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے، لیکن آخر کس بات نے انہیں سپر سیاستدان یا سب سے منفرد بنایا؟ میں انہیں اچھی طرح جاننا چاہتا تھا، اس لیے کھوج لگانا شروع کی۔ میں نے ان کے انٹرویوز پڑھے، کئی ہفتے ایک امیدوار پر تحقیق کی اور خاص طور پر ان کے کیریئر کے ابتدائی دنوں کی ویڈیوز دیکھی۔ مائیکل فرزل ان مصنفین میں سے ایک ہیں جنہوں نے اس مزاحیہ خاکوں کی سیریز میں متعدد ڈیموکریٹک امیدواروں کی سوانح حیات پیش کی۔ اس کامک بک کا نام ہے پولیٹیکل پاور۔ ان امیدواروں میں سابق نائب صدر جو بائیڈن اور سینیٹر برنی سینڈرز بھی شامل ہیں۔ مائیکل کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد معلومات کے ساتھ ساتھ پڑھنے والوں کو محظوظ کرنا بھی ہے۔ میں اس لیے بھی لکھنا چاہتا تھا کہ اگر کوئی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کسے چنے تو اس کی بھی رہنمائی ہو جائے۔ ہم نے یہ سب بغیر کسی تعصب کے لکھا ہے، ہم نے کسی کی بھی جانبداری نہیں کی، نہ ہی ہمارا کوئی ایجنڈا ہے۔ پبلشر ڈیرن ڈیوس اس سے پہلے بھی سیلیبریٹیز اور سیاستدانوں کی سوانح حیات پر مبنی مزاحیہ خاکے تخلیق کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ بایوگرافیز کے سیاسی خاکے تو متعلقہ شخصیت کی اجازت سے بنائے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر میں غیر جانبداری کے لیے شخصیات کو شامل نہیں کیا جاتا۔ The insanity of Washington Democrats is why millions of registered Democrat voters are joining our movement. People are writing the nastiest. لوگ بہت غلیظ کمنٹ لکھتے ہیں۔ میں نے یہی سیکھا ہے کہ آپ ان فضول باتوں کو نظر انداز کر دیں۔ گزشتہ انتخابی سالوں کے دوران ڈیرن ڈیوس اس وقت کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ سمیت ریپبلکن امیدواروں کے بارے میں بھی لکھ چکے ہیں۔ صدر کے انتخاب کی دوڑ میں شرکت کے لیے قومی سٹیج پر آنا کسی کو بھی ایک سپر سیاستدان میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ امیدوار کو ایک منفرد طاقت بھی حاصل ہوتی ہے۔ فصاحت و بلاغت ان کی طاقت ہے اور سبھی اس میں اچھے ہیں۔ یہ ہے فصاحت و بلاغت کا قلم کی طاقت تک کا سفر۔ امریکی صدارت کے امیدواروں کی روایتی میڈیا کی جانب سے تصویر کشی کا ایک متبادل طریقہ۔ الزبتھ لی کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔